صبح و شام ہم معاشرے کے اندر لوگوں کو گفتگو کرتے دیکھتے ہیں اور ایک طبقہ ایسا ہمیں ملتا ہے جو بات کرنے پر، سمجھانے پر، مشورہ دینے پر ہمیں مامور نظر آتا ہے۔ کسی بھی فیلڈ میں آپ کوئی مشورہ لینا چاہیں تو بہت سارے لوگ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے اس فیلڈ سے متعلقہ مل جاتے ہیں۔ آپ کو قانونی مشاورت کرنی ہو تو آپ کسی اچھے وکیل سے، کسی اچھے قانون دان سے بات کریں تو آپ کو بڑے بہترین، معقول، پڑھے لکھے مشورے میسر آ سکتے ہیں۔ کاروبار اور تجارت کی طرف اگر آپ بڑھنا چاہتے ہیں تو جو لوگ سالوں سے تجارت سے وابستہ ہیں یقیناً آپ ان سے ملاقات کریں گے، مشورہ لیں گے، اور یہ بری بات نہیں ہے، یہ اچھی بات۔ کچھ مشورے تو ہم جا کر لیتے ہیں اور کچھ مشورے ویسے سوسائٹی کے اندر دیے جاتے ہیں تاکہ آگاہی پیدا ہو، شعور بلند ہو۔ مختلف بیماریاں جب معاشرے کے اندر جڑ پکڑتی ہیں تو سنجیدہ حکومتیں ان کے حوالے سے آگاہی مہم چلاتی ہیں، لوگوں کو شعور دیتی ہیں کہ یہ چیزیں اس بیماری کا سبب بن رہی ہیں، آپ اس طرح سے اس سے بچ سکتے ہیں، فلاں احتیاط کر لینی چاہیے، فلاں چیزیں کم استعمال کی جائیں، فلاں زیادہ استعمال کی جائیں۔ اچھے طریقے سے قوم کو اویئرنس دی جاتی ہے، آگاہی دی جاتی ہے تاکہ لوگ بیماری آنے سے قبل ہی اس کے برے اثرات سے بچ سکیں۔ لیکن یہ ساری باتیں قابل تحسین اور قابل تعریف ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ اور بہت بڑا اس وقت المیہ یہ بنتا جا رہا ہے کہ باقی ساری چیزوں کے لیے تو شعور دینا، آگاہی دینا بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، لیکن لوگوں کو دین کی آگاہی دینا، اخلاقیات کا سبق دینا، انہیں گناہوں کے نقصانات سے آگاہ کرنا، انہیں یہ بتانا کہ اگر اخلاقی اقدار کسی قوم کی بگڑ جائیں تو پھر اس پر کتنا نقصان مرتب ہوتا ہے، اور وہ قومیں جتنی خسارے میں چلی جاتی ہیں اگر وہ اپنے اخلاقی معیار کو توڑ دیتی۔ یہ ہماری سوسائٹی میں آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ تو مادہ پرستی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں اگر کسی کو بھلائی کی دعوت دوں گا تو یقیناً اسے پھر کسی برائی سے بھی روکوں گا تو اس طرح ہو سکتا ہے سامنے والا میرا مخالف ہو جائے، تو مجھے کیا لگے، میں اس مشکل میں کیوں پڑوں۔ تو لوگ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے بڑے فریضے سے محروم رہ جاتے ہیں اور کوشش نہیں کرتے سمجھانے کی۔ یاد رکھیے، کئی دفعہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سمجھدار بھی ہوتے ہیں، معاملہ فہم بھی ہوتے ہیں، مدبر بھی ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بصیرت کی روشنی بھی دی ہوتی ہے، لیکن بعض چیزوں کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی۔ عدم توجہی کی وجہ سے بعض چیزیں خراب ہو رہی ہوتی ہیں۔ وہ سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، جب کوئی انہیں سمجھاتا ہے، قائل کرتا ہے، پیغام دیتا ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یہی سمجھیں کہ یہ میرا استاد بن گیا ہے۔ یوں کیوں نہیں سمجھ لیتے کہ میری توجہ کرا رہا ہے؟ آپ کے کرتے پر آگ لگ گئی ہے اور کسی نے شور مچا کے آپ سے کہا ہے کہ آپ کے کرتے پہ آگ لگی ہے، تو ایسا تو نہیں تھا کہ آپ آگ کے نقصانات سے آگاہ نہیں تھے، یا آگ جو نقصان پہنچائے گی اور جو تباہی مچائے گی اس تباہی کا پتہ نہیں تھا، صرف توجہ نہیں تھی، آگ لگی ہوئی۔ اب وہ جس شخص نے آپ کو شور مچا کے، آواز دے کر، بار بار رولا ڈال کر، احتجاج کر کے آپ کی توجہ کرائی ہے، تو وہ آپ کا استاد نہیں، وہ آپ کو آگ کے نقصانات نہیں بتا رہا، وہ صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ کی توجہ نہیں، آپ کے کرتے پہ آگ لگ گئی ہے، اگر نہ بجھی تو آپ کا نقصان کرے گی۔ تو
خیر کا پیغام دینا، معاشرے کے اندر لوگوں کو نیکی کی طرف مائل کرنا، اس کا یہ معنی کیوں نہیں کر لیا جاتا کہ بھئی ہم سمجھدار بھی ہیں، معاملہ فہم بھی ہے، تو مجھے کیوں سمجھا رہا ہے؟ تو آپ اس کا یہ معنی کر لیں پیغام حق دینے کا کہ میری توجہ کرائی جا رہی ہے، مجھے سمجھایا جا رہا ہے، مجھے بتایا جا رہا ہے، مجھے بتایا جا رہا ہے کہ وہ جناب آپ کی تھوڑی سی توجہ ہٹنے کی وجہ سے فلاں معاملے میں نقصان ہو رہا ہے، یہ نام دے لیں آپ۔ لیکن خیر کا پیغام دینا بھی شروع کریں، اور اگر کوئی پیغام دے تو اسے قبول کرنا بھی شروع کریں۔ خطبہ جمعہ حضرت عمر ہی دیا کرتے اپنے دور خلافت میں، لیکن آپ نے خطاب کیا تو ایک خاتون نے توجہ دلائی کہ حضرت یہ بات آپ نے مہر کے بارے میں اس طرح کی ہے، حالانکہ قرآن مجید میں تو اس کا حکم اس طرح سے۔ تو وہ آیتیں حضرت عمر کی نظر سے گزر چکی تھی، لیکن کئی دفعہ بندے کی بات کرتے ہوئے توجہ، آپ ایک لفظ بولتے ہیں سبقت لسانی، گفتگو کرتے آپ کی مفہوم سے آگے آپ کی بات بڑھ گئی، آپ کی زبان آگے نکل گئی، اس کو کہتے ہیں سبقت لسانی، یعنی زبان نے تیزی دکھا دی، جو آپ کہنا چاہ رہے تھے وہ نہیں کہا اور کچھ اور کہہ گئی، اس کو سبقت لسانی بولتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری طور پر اس کو قبول کیا، اور قبول بھی بڑے حسین لفظوں میں کیا، دلیر بڑے تھے نا حضرت عمر، تو کسی بات کو بھی لیتے تھے تو کشادہ سینے کے ساتھ لیتے تھے، فرمانے لگے دیکھ لو بھائی، ایک مرد نے خطا کی ہے اور ایک عورت ٹھیک کہہ رہی ہے، ایک مرد سے غلطی ہو گئی اور ایک عورت نے درست کہا۔ تو میرے عزیز اچھی بات کہہ دینا خیر۔ اچھا کچھ لوگوں کو بخار بھی چڑھ جاتا ہے تقریر کرنے کا، وہ بھی درست نہیں ہوتا، وہ ہر وقت ہی مطلب وہ اس چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ میں بہت بڑا دائی ہوں، یہ انداز بھی درست۔ آپ معتدل اور معقول انداز میں پیغام دیں، یعنی اگر آپ کے ذہن کو بات چڑھ گئی ہے نا کہ میں بڑا سیاںا ہوں، تو پھر تو آپ خود قابل علاج ہیں، پھر تو آپ کو خود تربیت کی ضرورت ہے۔ ایک ہوتا ہے خطیب بننا، مقرر بننا، واعظ بننا، ایک ہوتا ہے دین کا دائی بننا۔ وہ جو دائی ہوتا ہے نا دین کا، اس کا کام تو دعوت دینا ہے، اس کو کوئی نیا نقطہ دے کر داد نہیں لینی قوم سے، اسے اپنی خطابت کے جوہر دکھا کر اپنی ویلیو مارکیٹ میں بلند نہیں کرنی، بلکہ اس شخص کو دین کی طرف لوگوں کو بلانا ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ گھائل نہیں کرتا، وہ مائل کرتا ہے، وہ چیر کر پھاڑ کر سینے اور کلیجے کو چاک کر کے آپریشن نہیں کرتا، بلکہ وہ قائل کر دیتا ہے کہ تیرا علاج بالغذائی کر دیتے ہیں، تجھے تھوڑا سبق پڑھا دیتے ہیں، یہ کھا لیا کر، یہ چھوڑ دیا کر، اس وقت سو جایا کر، اتنی تیرا علاج تھوڑی تیری تربیت کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ اور اس بات کو پسند بڑا کیا ہے کہ آپ دعوت دین دیں، آپ پیغام حق دیں، آپ معاشرے کے اندر وہ بولی بولیں جس بولی سے لوگوں کا ذہن مائل ہو دین کی طرف، آپ وہ توجہ لوگوں کی توجہ کرائیں کہ جو مائل ہو، یعنی کسی نے سفید لباس پہن کے داڑھی رکھ لی ہے تو آپ اس کو شاباشی دیں کہ یار کیا خوبصورت انداز ہے۔ آپ کا یہ کہنا اس شخص کو، کسی کو مسجد آتا جاتا دیکھیں تو پذیرائی کریں اس کی، لیکن کسی جگہ آپ کسی شخص کو دیکھیں کہ اس نے اپنے منہ سے کوئی غلط لفظ نکالا تو آپ اسے تنہائی میں سمجھائیں کہ تیری شخصیت کے ساتھ اس جملے نے میچ نہیں کیا۔ میں اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، ایک دوست سے کچھ شناسائی ہو گئی، وہ انسپیکٹر تھے، ایک دفعہ انہوں نے ہم اس علاقے میں گئے ہوئے تھے تو انہوں نے دعوت دی کہ آپ چائے پی لیں۔ تو جیسے ہی ہم پہنچے تو وہ دروازے پہ تھے تو سگریٹ لگایا ہوا تھا۔ اب وہ BBA اس نوجوان کی تعلیم ہے، اللہ نے اعزاز دیا ہے، پرسنالٹی بڑی اچھی ہے، عمدہ ہے، سنجیدہ ہے، اور مزید محنت کر رہے ہیں، آگے بڑھنے کا ارادہ ہے، اگلی منزلوں کے مسافر۔ تو وہ جیسے ہی میں نے ان سے ملاقات کی، بغل گیر ہوئے، خیر میری طرف دیکھ کے سگریٹ تو انہوں نے پھینک دیا، تو میں نے کوئی زیادہ بات نہیں کی۔ تو جب بغل گیر ہوئے تو میں نے ان کے کان میں کہا یار ساری باتیں اپنی جگہ پر یہ سگریٹ آپ کی پرسنالٹی سے میچ نہیں کیا، یعنی جو آپ کی شخصیت کی خد و خال میرے ذہن میں ہے نا، اس پہ نا یہ جو 2 انگلیوں میں سگریٹ تھا نا، یہ میچ نہیں کیا، یعنی کوئی پھبی نہیں گالا، نہیں کوئی مزہ نہیں آیا۔ آپ
مطلب BBA کیا ہوا ہے، یہاں کوئی قلم ہوتا تو ذرا رنگ تھوڑا سا نا ڈیسنٹ قسم کا ہونا تھا، ذرا انداز تھوڑا سا نا خوبصورت ہوتا، مزہ آتا، اور آپ کے پاس کوئی قانون کی کتاب آپ کے ہاتھ میں ہوتی تو کیا خوبصورت لگتے آپ اپنی شخصیت کے خد و خال کے، کیسا خوبصورت اللہ نے آپ کو نوازا ہے۔ وہ اتنے سے لفظ، اور وہ بھی شاید 2-4 جملے، زیادہ نہیں، چائے پی بیٹھے رہے، بات ہو گئی، ختم ہو گئی، زمانہ گزر گیا۔ 4-5 سال کے بعد دوبارہ ملاقات ہوئی، کسی موقع پر جمع ہوئے، باتیں ہوتی رہیں، اٹھنے لگے تو کہنے لگے کو نصیحت ہی کر دیں۔ اور میں نے کہا میں نے کیا نصیحت کرنی ہے، آپ سمجھدار آدمی ہیں۔ کہنے لگے 4 سال پہلے گلی میں کھڑے ہو کے آپ نے کہا تھا سگریٹ آپ سے میچ نہیں کرتے، اللہ کی قسم دوبارہ ہاتھ نہیں لگایا کرتا۔ اچھا میرا نہیں خیال تھا ایسا کہ یوں ہوگا، لیکن پھر سوچتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے تو کہہ تو دے، اثر تو میں نے پیدا کرنا ہے، تو بولتا بھی نہیں، تو کہتا بھی نہیں، تو کسی کو پیغام ہی نہیں دیتا، کہہ تو صحیح۔ دل تو اللہ پھیرا کرتا ہے، کسی کے بس بھی نہیں وہ کسی کے دل پر اثر کرے۔ قرآن مجید سورہ حامیم سجدہ، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، میرا رب فرماتا ہے اس سے زیادہ کس کی بات خوبصورت ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اس سے زیادہ کسی کی سونی، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے بڑھ کر کسی کی بات سونی نہیں ہو سکتی جو لوگوں کو رب کی جانب دعوت دیتا ہے۔ سب سے سونی باتیں وہ کرتا ہے جو اللہ کی جانب لوگوں کو بلاتا ہے۔ کسی درویش کی تقریر اثر پذیر ہوتی تھی تو کسی نے ان سے کہا آپ باتیں بڑی اچھی کرتے ہیں، تو اس نے کہا اپنی نہیں نہ کرتا میں بلبل خوش لہجائے گلزار نبی ہوں، میٹھی میری باتیں ہیں کیونکہ نمک خار نبی ہوں۔ اس سے زیادہ پیاری بات بھی کسی کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، وعامل صالحا، اور نیک عمل کرے، خالی دعوت نہ دے، خود عامل بھی ہو اس پر۔ وقالا اننی من المسلمین، اور یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ سب سے خوبصورت بات اس بندے کی ہے، اللہ کا قرآن فرماتا ہے جو لوگوں کو دین کی طرف دعوت دے، جو لوگوں کو اللہ کی جانب بلائے اور خود بھی عمل صالح کرے اور کہے کہ میں الحمدللہ، آپ کہتے ہیں یہ تو بڑا آسان کام، میں کہہ دینا میں مسلمان ہوں، آج آسان ہے، حضرت بلال کے دور میں بڑا مشکل تھا، آج آسان ہے، حضرت صہیب رومی کے زمانے میں بڑا مشکل، آج آسان ہے، حضرت عمار ابن یاسر نے جب کہا تھا میں مسلمان ہوں تو بڑی مشکل آئی، آج آسان ہے کہنا میں مسلمان ہوں، لیکن جب یہ اعلان حضرت جناب سلمان فارسی نے کیا تھا تو حالات اور تھے۔ آج آسان ہے ڈٹ کے کہنا، اعلان کرنا کہ وقال اننی من المسلمین، میں مسلمان ہوں، لیکن جب حضرت ابو ذر غفاری نے کہا تھا تو حالات اور تھے۔ آج سوکھا ہے، مولا علی کے دور میں بڑا اوکھا تھا، آج رستہ ہموار ہے، حضرت عثمان کے دور میں گھاٹیاں دشوار تھیں، آج کہنا مسلمان ہونا یہ پذیرائی کا دور ہے، جناب عمر کے زمانے میں رنگ اور تھا، آج سوکھا ہے، آسان ہے، لیکن اتنا مارا تھا کفار نے حضرت ابو بکر صدیق کو کہ ہوش نہیں آئی کتنے گھنٹے جناب ابو بکر صدیق۔ آج تو آسان ہے، اس دور میں مشکل تھا، یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے، اس پر تیرتے بھی نہیں چل سکتے، قدم بھی نہیں رکھ سکتے، اس کے اندر ڈوب کر کے آپ کو آگے بڑھنا ہے، یہ سخت ترین اور کٹھن ترین مرحلہ، تو اس سے بڑھ کر اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ بھائی اس پر مفسرین نے بڑا کچھ لکھا، کہا اس سے مراد انبیاء ہے، سب سے سونی بات نبیوں کی، اس کے بعد اس سے مراد علماء ہے، سب سے خوبصورت بات علماء کی جو دین کی طرف بلاتے ہیں، پھر اس سے مراد مجاہدین ہے،